کہا کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں بغیر اولاد کے مر جاتا۔ اب یہ صاحب جو ہے، یہ بیٹا، اس نے سنا باپ نے کہا میں نے تجھے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، مکہ میں جا کے دعائیں کی تھی، مقام ابراہیم کے پاس جا کے کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے میرے واسطے دعائیں کی تھی۔ اب یہ صاحب جو ہے باپ کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے الٹا راستہ اختیار کیا۔ کاش کہ باپ کی بات کو سمجھتا، باپ نے تکلیف کے بعد وہ بات کہی تھی، کاش کہ باپ کے اندر کی تکلیف کو یہ سمجھ جاتا، تو نے باپ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے وہ نہ سمجھا، مکہ المکرمہ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس آیا، جس جگہ پر باپ نے کھڑے ہو کر آج سے 15-17 سال پہلے اپنے بچے کے واسطے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ آج 15-17 سال کے بعد میں یہ بیٹا اسی جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ میں رو رو کے تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کو اٹھا دے، میرا باپ میری زندگی میں میرا دشمن بن چکا ہے، اللہ اسے موت دے دے۔ اب اندازہ لگاؤ، صحیح تربیت اگر کی ہوتی، آج یہ بچہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کرتا، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میرے ماں باپ کی زندگی کو اور لمبا کر دے۔ مگر آپ نے صحیح تربیت نہ کی، لاڈ پیار میں بچے کو بگاڑ دیا، تو آج یہ بچہ آپ کا دشمن بن کر آپ کے مرنے کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ یہ ہوتا ہے غلط تربیت اور صحیح تربیت کا نتیجہ۔ یہ جو ماں باپ کو زندگی میں ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، اور اس شکل میں پکڑ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہمارا فرما بردار بننا تھا، آج وہ ہمارا دشمن بن کے مقام ابراہیم پر جا کے خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمارے مرنے کی دعائیں کر رہا، اللہ میرے ماں باپ کو، میرے باپ کو موت دے دے۔ تو وجہ کیا؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے اولاد کو کیا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا، ہاں کتنے بڑے بنگلے میں رکھا تھا، کون سی گاڑی دلائی تھی، یہ نہیں اللہ پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا تجھے اولاد دی گئی تھی، تربیت کیوں نہیں کی تھی، تو نے قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دلائی تھی، تو نے اسے دیندار کیوں نہیں بنایا تھا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری اولاد نافرمان بن رہی ہے، ماں باپ تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو ہم مجرم ہیں، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، امیر المومنین میرا بیٹا نافرمان بن گیا ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جتنا بھی سمجھائیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد میں پوچھا تیرا باپ فلاں شکایت لے کے میرے پاس آیا، کیا یہ ساری باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، میں اپنے باپ کو برا بھلا بھی دیتا ہوں، ساری باتیں میرے اندر ہیں، آپ جو چاہیں سزا دے دیں، لیکن میری ایک التجا، ایک درخواست ہے، آپ وہ سماعت فرما لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا، امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کیا صرف بچوں کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں یا ماں باپ کے اوپر بھی کچھ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں؟ کیا سارے ماں باپ کو آپ نے بتایا باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، باپ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہوتی ہے، یہ سارے فضائل آپ نے بتائے، ماں باپ کے سامنے اف نہیں دینا، ماں باپ کے سامنے جملہ تک نہیں نکالنا، ماں باپ کی بات کو ماننا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر یہ بتاؤ کیا ماں باپ کے اوپر بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ تو امیر المومنین ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ہوتا بیٹا، ماں باپ کے اوپر بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت مجھے ذرا بتا دیں، سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ دیندار ماں کو تلاش کریں، یعنی جب شادی کا وقت ہے تو جب ہم اپنے مثلا ماں باپ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے بہو، تو ایسی عورت تلاش کریں، ایسی لڑکی تلاش کریں جو دیندار ہو، تاکہ ماں دیندار تو اس کی نسلیں بھی دیندار بنے گی، ماں دیندار نہیں ہے تو نسلیں کہاں سے دیندار بنے گی، اس لیے دیندار ماں کو تلاش کرے، یہ پہلا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق
بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بچے کا نام اچھا رکھا جائے. اور اس کے بعد میں پھر ایک حق حضرت امیر المومنین نے گنائے. تو بچے نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا. میری ماں ایک حبشہ کی رہنے والی ہے اور ان کا خاندان مجوسی یا کوئی اس طرح کا خاندان ہے, یہ وہاں سے آئی ہے. میرے باپ نے اسی عورت سے شادی کی ہے. دوسرا میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا جس کا نام مطلب بھی بہت خراب نکلتا ہے. اس کے بعد میرے باپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, ہر ایک چیز میں رکھا, مگر قرآن کی تعلیم تک نہ دلائی. مجھے میرے باپ نے دیندار نہیں بنایا ہے. امیر المومنین نے فرمایا بچے کو چھوڑو, میرے باپ کو پکڑو, اسے سزا دی جائے, کیونکہ باپ مجرم ہے, بچہ مجرم نہیں ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو نے نہ تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھا, نہ تو نے بچے کو دیندار بنایا, نہ قرآن کی تعلیم دلائی. آج اگر تو شکایت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خود مجرم ہے, تو نے بچے کو دیندار کیوں نہیں بنایا تھا. تو میرے ہاتھ یہ ہوتا ہے, اگر ہم نے بچے کو دیندار نہ بنایا اور ہمارا بچہ بگڑ گیا, یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا, سوال کرے گا, اولاد اللہ نے دی تھی, میں نے دی تھی, تو اس اولاد کو تم نے تربیت کر کے اچھا کیوں نہیں بنایا تھا, دیندار کیوں نہیں بنایا تھا. آج اکثر لوگوں کے اوپر آپ تجربہ کرنے, ہر چیز کی اولاد کے بارے میں فکر کی جا رہی ہے. پیدا ہوا بچہ, پیدا ہونے کے بعد میں فکریں شروع ہو گئی ہیں ماں باپ کو. میرا بچہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, ماسٹر بنے گا. ڈاکٹر بنے گا تو کیوں بنے گا, وہ وجہ بھی ماں بتاتی ہے, باپ بتاتا ہے. ڈاکٹر کو اتنا درما آتا ہے, اتنی تنخواہ آتی ہے, اتنی سیلری آتی ہے. انجینئر کو اتنی آتی ہے, انجینئر کا کام آسان ہوتا ہے, اس کا مشکل ہوتی ہے. ساری چیزیں فکریں ہو رہی ہیں, مشورے ہو رہے ہیں. اور اب بھی اسکولوں کا مشورہ ہوتا ہے, کون سے اسکول میں انگلش پڑھائی جاتی ہے, کون سے اسکول میں اچھی تعلیم ہوتی ہے, یہ سارے مشورے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, ایک آدھ گھر کو چھوڑ کر کے باقی کسی گھر میں یہ مشورہ نہیں ہوتا. کیا میرے بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنانا چاہیے, کس مدرسے میں ڈالنا چاہیے, میرا بچہ دیندار کیسے بنے گا, میرا بچہ نمازی کیسے بنے گا. یہ اللہ معاف کرے, اللہ ماشاءاللہ کسی ایک آدھ گھر میں اگر ہو رہا ہو تو الحمدللہ, نہیں تو اکثر گھروں میں یہ بات اٹھتی ہی نہیں ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, کسی ماں کے خیال تک یہ بات نہیں آتی ہے. میرے بچے کو حافظ بھی بنانا چاہیے, میرے بچے کو دیندار بھی بنانا چاہیے, میرے بچے کو قرآن کی تعلیم بھی دلانی چاہیے. جو اصل ہے اس کی طرف ہمارا خیال تک نہیں جا رہا ہے, اور جو چھوٹ جانے والی چیز ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, اس کی طرف ہماری توجہ جا رہی ہے, اور پھر ساری محنتیں اسی کے اوپر لگ رہی ہیں. پھر اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں اور ان کی تربیت کریں. تربیت کیا ہوتی ہے, ہمیں تو یہی نہیں پتا, یہ کیا بنا ہوتی ہے تربیت, یہ نہیں پتا ماں باپ کو تربیت ہوتی کیا ہے. آج کل سب سے بڑی بچوں کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے ہیں, کم عمر میں ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا ماں بننے کے بعد میں مجھے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. انہیں خود اپنا نہیں پتا بچوں کی تربیت کہاں کرے گی. اب ان بچیوں کی شادی کر دی ہے, شادی کے 1 سال 2 سال کے بعد ان کو اولاد ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انہیں خود نہیں پتا مجھے زندگی کیسے گزارنا, مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اب اولاد ہو گئی, اولاد کی تربیت وہ کہاں سے کرے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بچے وہ بگڑ جاتے ہیں. آج نسلیں بگڑ رہی ہیں, نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں, ہمارے نوجوان شراب پی پی کے حالات ایسے, اور کتنی بچیاں مرتد ہو کے, لاکھوں کی تعداد میں ہماری بچیاں مرتد ہو کے جا رہی ہیں. ان سب کی کبھی وجہ تلاش کی ہے, کبھی کسی نے سوچا ہے. ہاں یہ تو ضرور کہتے ہیں وہ چلی گئی, اسے شرم نہیں آئی. تجھے شرم نہیں آئی, تم نے فکر کیا کی تھی اپنے محلے کے بارے میں, اپنی بستی کے بارے میں, اپنی بستی کی بچیوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں. کاش کے فکر کر لیے ہوتے تو آج یہ حالات, یہ واقعات, یہ جو طرح طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں, یہ نہ ملتی. آج یہ سب وجہ ہے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں, محلے کے بڑے حضرات بھی ذمہ دار ہیں. جو ذمہ داری لیتے ہیں وہ سب ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے. اگر ایک گھرانہ بے دین ہے, دوسرا گھر دیندار ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے
اپنے پڑوس کا کم سے کم خیال کر لے, ان کے بچوں کی تربیت کا خیال کر لے. بہرحال یہ ضروری ہے. آج اتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں, اتنے بچے بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوں گے؟ جب یہ بچے ہمارے جہنمی بن جائیں گے. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں ضروری ہے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں, اصلاح کی کوشش کریں, ان کی تربیت کریں, بچوں کے اخلاق کو اچھے بنائیں, ان کے عادات کو اچھی بنائیں. آج کل تربیت کسے سمجھا جاتا ہے؟ تربیت اسے کہا جاتا ہے بچہ 5-6 سال 7 سال کا ہوا, چھوٹی سی 10 روپے کی نورانی قاعدے کی کتاب دلائی, نہ اسے یونیفارم تک دلایا, نہ اسے قدر بتائی. یہ نورانی قاعدہ نہیں, یہ قرآن کو سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اور قرآن ہماری وہ کتاب ہے جس کا کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن کے فضائل ہمیں نہیں بتائے, بس بچے کو نہ منہ دھویا, نہ وضو بنایا, نہ اسے غسل دلایا, نہ اسے مسجد کی قدر بتائی, نہ اسے استاد کی قدر بتائی. بس جا بیٹا پڑھ کے آ جا. اب وہ بچہ بیچارہ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ اسے چھوٹی سی کتاب دکھ رہی ہے, اسکول کا اتنا بڑا بیگ دکھ رہا ہے, اسکول میں جانا ہے تو بچے کو نہلایا جانا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, سرما لگایا جا رہا ہے. اماں جان کیوں مجھے اتنا سنبھال رہی ہے؟ بیٹا تجھے اسکول میں جانا ہے. اب یہ بتاؤ, ایک طرف بچے کو بغیر وضو کے بھیجا جا رہا ہے, ایک طرف بچے کو نہلا کر کے بھیجا جا رہا ہے اور غسل دے کر کے اچھی طرح سرما لگا کے بھیجا جا رہا ہے. ایک طرف بچے کو بڑا بیگ ہزاروں کی کتابیں دے کے بھیجا جا رہا ہے. تو بچے کو قدر اس کی آئے گی یا اس کی آئے گی؟ آپ خود بتاؤ. بچہ تو اسکول کی قدر کرے گا نا. میرا ماں باپ جس چیز کے بارے میں فکر کر رہے ہیں اس چیز کی قدر کرے گا. کاش کے ماں باپ یہاں قدر بتا دیے ہوتے, مسجد کا آداب بتا دیے ہوتے, قرآن کے فضائل بتا دیے ہوتے, ہمارا بچہ قدر کے ساتھ آتا, قدر کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا, کچھ بنتا. اس کو تربیت سمجھا جا رہا ہے. خالی 1 گھنٹہ مکتب میں بھیج دیا اور بیٹھ کے چلا گیا, اس کو تربیت سمجھا جا رہا ہے. یہ تربیت نہیں ہوتی ہے, یہ تربیت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے نے قرآن پڑھ بھی لیا, یہ صرف ایک تعلیم ہوگی, تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کون کرے گا تربیت؟ یہ ماں کرے گی, یہ باپ کرے گا, یہ گھر کے ذمہ دار کرے گی. تربیت بچے کے زبان پر جو الفاظ بچہ جب سیکھ رہا ہے اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے, وہ بات کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اسے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, وہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے, اس چیز کو سکھانا یہ ہے تربیت. اسے دیندار بنانا یہ ہے تربیت, اسے نمازی بنانا یہ ہے تربیت. اس کے دل میں وحدانیت کو, اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی معرفت کو بھرنا یہ ہے تربیت. اسے اسلام مسلمان بنانا یہ ہے تربیت. یہ ہے اسے محمدی بناؤ, یہ ہے تربیت. بیٹا جب بولو تو اللہ کا نام بولو, بیٹا جب بات کرو اسلامی طریقے سے بات کرو. تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا دنیا میں آنا, سب کچھ یہ اسلام کے لیے ہے. اللہ نے پیدائش ہمیں اس لیے کیا ہے. یہ ساری چیزیں اسے سکھاؤ, اسے تربیت کہا جاتا ہے. یہ کون کرے گا اور کب کرے گی؟ جب بچہ ہمارا 7 سال 8 سال کا ہو جاتا ہے. آج ہم نہیں سمجھتے, نہیں, بچے کی تربیت پیدا ہوتے ہی ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے. پیدا ہوتے ہی لازم ہو جاتی ہے, پیدا ہوتے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی لازم ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے بچہ آیا نہیں, تربیت کہاں سے کرے؟ ہاں, بچہ آیا نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل بطن مبارک میں پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد میں یہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. اپنی کمائی حلال بنا لو, اب تمہارے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے. اپنے گھر کا ماحول دیندار بنا لو, اب تم اکیلے نہیں, تمہارے گھر میں ایک نئی نسل آنے والی ہے. جب ہمارا بچہ ہمارے گھر میں آنکھ کھولے پیدا ہو تو وہ دیندار گھرانے میں اپنی آنکھ کھولے. ہمارا بچہ جب آنکھ کھولے اس کی ماں نمازی ہو, اس کا باپ نمازی ہو. ہمارا بچہ جب ہمارے گھر میں آنکھ کھولے تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہو, ہمارے گھر میں سب نمازیں پڑھ رہے ہو, تب جا کے ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد دیندار بنے گا. اس کے لیے اپنے گھر کو کیا بناؤ, دیندار ماحول کے اندر ڈالو, تب جا کے ہماری نسل دیندار بنے گی. اور سب سے بڑی چیز, اپنی کمائی کو حلال بناؤ, اپنی روزی کو حلال بناؤ. جتنا چاہو پاپڑ پھیر لو, محنتیں کر لو.
लोहे के छड़े चबा लो अपने बच्चों को, कमाई तुम्हारी हराम है, याद रखो तुम्हारा बच्चा कभी तरबियत नहीं पा सकता, तुम्हारा बच्चा कभी दीनदार नहीं बन सकता। हराम रोजी खुद भी खा रहे हो, बच्चों को भी खिला रहे हो, कहां से बच्चा तरबियत पाएगा? वो नूर खत्म हो जाता है, वो अंदर की सारी रूहानियत चली जाती है। एक वाकया आपको सुनाता, दो बच्चे थे, उनका बाप का इंतकाल हो गया, तो बाप का इंतकाल हो जाए तो उनको क्या कहा जाता है? यतीम बच्चे कहा जाते हैं। बच्चे यतीम हो गए हैं, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ बेचारी दीनदार थी, माँ ने उनकी तरबियत की। अब वो दोनों बच्चे मस्जिद में आने लगे, जरा बड़े हुए मस्जिद में आने लगे, मस्जिद में नमाज पढ़ते, तो नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर जाते तो दोनों बच्चों में से एक बच्चा सवाल करता कि ये चप्पल किसके हैं? तो दूसरा बच्चा जवाब देता ये जन्नती के हैं। फिर सवाल करता ये किसके हैं? तो बच्चा जवाब देता है जहन्नमी के हैं, यानी ये चप्पल वाला जन्नत में जाएगा, ये चप्पल वाला जहन्नम में जाएगा। इस तरह सारी चप्पलों को ये जन्नत वाला है, जहन्नम वाला है, जन्नत वाला है, जहन्नम वाला, इस तरह वो दोनों बच्चे करते हैं। लोगों ने पहले दिन देखा, उन्होंने समझा बच्चे मजाक कर रहे हैं, बच्चे इस तरह खेलते रहते हैं, खेल कर रहे हैं, तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अगली मर्तबा आए, फिर इसी तरह किया, फिर आए, फिर इसी तरह किया। अब जो है लोगों को गुस्सा आ गया, ये किसी को जहन्नमी बता रहे हैं, किसी को जन्नती बता रहे हैं, इनका तो यही रोजाना का काम बन गया। तो उन्हें बच्चों को डांटा, भगा दिया, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप कितना भी डराओ डांटो, उन्हें तो जो करना है करेंगे। एक नमाज में डराया, भगा दिया, अगली नमाज में फिर आई, ये जन्नती है, जहन्नमी है, जहन्नमी है, जन्नती, फिर बताना शुरू कर दिया। तो एक आदमी ने कहा, जरा अक्लमंद आदमी था बेचारा, कहना भाई देखो बच्चे डराने से धमकाने से बाज नहीं आते हैं, एक काम करो, इन बच्चों को कुछ लालच दो। वो पकड़ के अपने घर ले गया, घर ले जाने के बाद में उनको चॉकलेट दी, अच्छा खिलाया पिलाया। उसके बाद में कहा देखो बेटा आज के बाद नहीं करना, तुम चिंता नहीं करेंगे। उसके बाद में बच्चे खा पी करके घर चले गए। अगली नमाज में आए तो नमाज पढ़ के सीधा भाग गए। आज उन्होंने ये काम नहीं किया, यानी आज नहीं बताया जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। अब वो आदमी बड़ा खुश हो रहा है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने बच्चों को लालच दिया था, मिठाइयाँ दी थी और खुला खुला चीज दी थी, वो खुश हो रहा है, वो बता रहा है लोगों को। एक आदमी कहने लगा नहीं वो बच्चा समझ में नहीं आई, खाली एक चॉकलेट लेके बच्चे मान ले, इतना डराया नहीं माने, इतना धमकाया नहीं माने, आज जरा से लालच में मान ले, वजह समझ में नहीं आ रही है। माँ के पास में गए, पर्दे में माँ ने बात की, बताओ क्या बात है? इस तरह का वाकया चलता था, बच्चे आते थे जन्नती जहन्नमी, जहन्नमी जन्नती, इस तरह चप्पलों को देख देख के करते थे। अब इन्होंने करना छोड़ दिया, वजह समझ में नहीं आ रही है क्या बात है। तो माँ ने कहा दरअसल वजह यह है इनके बाप का इंतकाल हो गया था, मगर इंतकाल के बाद में जब अल्लाह ने मुझे बेटे दिए थे, मैंने सोचा मेरी जिंदगी वैसे तो गुजर ही जाएगी, लेकिन कम से कम जब बाप का साया हो गया है तो इन बच्चों की मैं अच्छी तरबियत कर दूं, ताकि इनके बाप की भी अल्लाह मग़फ़िरत कर दे और मेरी भी मग़फ़िरत का ये जरिया बन जाए। इस वजह से मैंने पर्दे के अंदर रह करके इनके लिए हराम रोजी का इंतजाम किया, चाहे भूखे रह गए मगर इन्होंने मैंने हराम लुक़मा तक खाने नहीं दी। हराम रोजी का इंतजाम किया। इस वजह से हराम रोजी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नूरानियत अता फरमाई। और ये जो कहते थे कि जन्नती के जहन्नमी के चप्पल हैं, ये सिर्फ अंदाजे से या खेल कूद की वजह से नहीं कहते थे, अल्लाह ताला इस तरह दिखा देता है। वाक़ईतन अल्लाह इन्हें दिखा रहा था ये आदमी जन्नत में जाने वाला है, ये आदमी जहन्नम में जाने वाला है। और आज अगर ये बच्चे वापस आ जा रहे हैं तो अल्लाह ने इनकी नूरानियत को उठा लिया है। वजह क्या है? जो आदमी लेके गया था अपने घर में उसकी कमाई हराम थी, हलाल नहीं थी। जब वो हराम लुक़मा बच्चों के पेट में पहुंच गया, वो बच्चों से अल्लाह ने नूरानियत को खत्म कर लिया। आज उनकी आंखों में ये दिखना बंद हो गया कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। तो मेरे भाइयों, जब एक लुक़मे का ये असर कि अल्लाह ताला ने नूरानियत को उठा लिया, हमारा बच्चा हमारे घर में हराम की कमाई खाएगा तो हमारा बच्चा दीनदार कैसे बनेगा? हमारे बच्चे के अंदर वो रूहानियत कैसे बनेगी? वो दीनदारी जज्बा कहां से आएगा? इस वजह से सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपनी कमाई को हलाल बनाओ, चाहे भूखे ले जाओ, फकरो फाके में मत जाओ। गाड़ियों में घूमना जरूरी नहीं है,
مگر حلال کما کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر لو، یہ آسان ہے۔ تمہاری زندگی جنت بن جائے گی، مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے واسطے دعائیں، یہ آسان ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا واقعہ سے دو چیزیں ہمیں ملی، ایک تو حلال کمائی ضروری، دوسری چیز ہمیں یہ ملی، علماء نے فرمایا کہ ایک تو یتیم وہ ہوتا ہے جسے سب یتیم کہتے ہیں، جس کا باپ مر جائے اسے یتیم، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا، مگر علماء نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، وہ تو ہے ہی، فرمایا اس سے بھی بڑا یتیم بچہ وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں مگر زندہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو تربیت کر کے اچھے اخلاق نہیں دے رہے ہیں، ان کو بے دین بنا رہے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑے یتیم بچے وہ ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہیں کہ بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو بچوں کی تربیت کرو، بچپن سے کرو، بچپن سے کرو۔ بچہ ہمارے یہاں پیدا